हेलो, रेवरेंड करामत मसीह फ्रॉम सेंट मैथ्यू सेंट्रल चर्च। और इस वक्त मैं जिस मौजू पर बात करने लगा हूँ, बड़ा इंतहाई सेंसिटिव किस्म का ये एक सोशल इशू है कि जब हम गरीब, मस्कीन और गुर्बत के मारे लोगों की जब हम सोशल मीडिया पर तस्वीरें दे रहे हैं, तो इसका रिएक्शन जो है वो हमारे सामने जो है बहुत ज़्यादा इसका जो है आ रहा है। और मैं इस मौजू पर जो है मैं बात करने लगा हूँ, और हम पाक कलाम की रोशनी में हम इस मसले के बारे में हम जानेंगे। और खुदावंद के पाक कलाम में ये बात लिखी है कि खुदावंद यीशु मसीह को भी लोग जो है वो अपना माल असबाब देते थे। लूका की इंजील 8वां बाब उसकी दूसरी आयत में कि जहाँ पर जो है मुकद्दस औरतें वो अपने माल से खुदावंद की वो खिदमत करती थी। और फिर यूहन्ना की इंजील 12वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं, और उनमें से एक शागिर्द यहूदा अस्करियोती, और उसके पास थैली रहती थी। और यूहन्ना की इंजील 13वां बाब उसकी 29वीं आयत में लिखा है कि वो जो उनके पास थैली होती थी, और उस थैली से वो गरीब और मुहताज लोगों की वो खिदमत जो है वो किया करते थे। पाक कलाम में हम ये बात तो जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को लोग अपना हदिया देते थे, और उसके शागिर्दों के पास वो थैली रहती थी, वो गरीबों को बांटते थे। लेकिन पाक कलाम में हम जो है यहाँ पर इस बात के बारे में, ये एक खामोश खिदमत है जो कि खुदावंद यीशु मसीह की, और उन्होंने खिदमत की, लोगों की मदद की, लेकिन खुदावंद जो है वो उन्होंने अपने आगे नरसिंगा जो है ना बचवाया। और फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत बड़ी हम मिसाल जो है पाक कलाम में देखते हैं यूहन्ना की इंजील 6वां बाब उसकी 9वीं आयत में, कि जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कम से कम 5000 से ज़्यादा लोगों को जो है खाना खुदावंद यीशु मसीह ने खिलाया। और वहाँ पर जो फोकस है 12 टोकरियों की जो मिसाल है, और फिर जो 5000 से ज़्यादा लोग हैं और उन पर फोकस है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों की मदद की। और जो कुछ उनके पास आया, और उन्होंने पाक कलाम में लिखा कि जिस कदर खुदावंद चाहते थे, और उन्होंने उसको जो है वो बांट दिया। सो जो मैं यहाँ पर बात कह रहा हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह भी गरीबों की, मोहताजों की मदद करते थे। पाक कलाम में कहीं भी कोई ऐसा वाला नहीं मिलता है कि जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हो कि तू इसको जो है इतने दिनार दे दे, तो इसको इतने दिनार दे दे, बल्कि जो शागिर्द हैं वो गरीबों की, मोहताजों की वो मदद जो है वो किया करते थे। और पाक कलाम में 2-3 बड़ी खूबसूरत मिसालें में मिलती हैं। मरकज़ की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 45वीं आयत में कि जो एक बेवा है, और खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसको देखा कि वो खैरात कर रही है, वो हैकल में के खजाने में अपना माल जमा करवा रही है, तो खुदावंद ने कहा कि इसने सबसे ज़्यादा जो है वो डाला। और अब रसूलों के माल किताब उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत से दूसरी आयत तक कुरनेलियस नाम का एक शख्स है, और जिसको दीनदार कहा गया है, और वो यहूदी लोगों को बहुत ज़्यादा खैरात वो देता था, और बल्कि जो है अपने सारे घराने समेत वो खुदावंद से डरता था, और वो अपना हदिया और वो खैरात करता था। अब हम देखें इन सारी बातों को सामने रखते हुए, तो हम आजकल जो है मौजूदा दौर में हम क्या कर रहे हैं, और क्या जब हम इन गरीब, मस्कीन, यतीम लोगों की जब हम तस्वीरें हम इनकी डाल कर, और हम इनको वायरल हम करवाना चाह रहे हैं, और शायद इतना हम इनको कुछ देखते नहीं जितनी हम इनकी तस्वीरें जो है वो वायरल करवाते हैं। और पाक कलाम में ये बात लिखी है कि हम ऐसे में अपनी बढ़ाई चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हम मुख्तलिफ तरह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो जब हमारे डोनर हैं वो हमें जब कोई चीज़ डोनेट करते हैं, तो उसका हमने चेक एंड बैलेंस रखना होता है, उसका हिसाब रखना होता है। तो मुझे ये बताएं कि जब ये फेसबुक नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, और चीज़ें नहीं थी, तो क्या हम उस वक्त भी अपने डोनर्स को हम कोई प्रूफ नहीं दे देते? उस वक्त में हम उनको जो है प्रूफ हम देते थे। और ये है कि देखें, जब हम किसी की मदद करते हैं, तो शायद 1000 रुपये का वो हमारा सारा राशन या सामान नहीं होता, तो हज़ारों लोगों को हमने जो है उनकी फ़ोटोज़ और इस तरह से हमने उनको जो है वायरल लोग करा रहे होते हैं। तो क्या इस तरह से गरीब का ये मुज़ाहका नहीं है? क्या हम उसकी गुर्बत का मजाक नहीं उड़ा रहे?
کبھی ان کی آنکھوں میں تو دیکھیں جب آپ ان کو راشن کا تھیلا پکڑایا ہوتا ہے اور جب آپ ان کو راشن پکڑا رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور ان کو جب آپ گفٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ان کی غربت کے بارے میں بھی دیکھیں. کوئی بھی شخص شوق سے یہ تصویر اپنی نہیں بنوانا چاہتا، لیکن یہ ان کی بے بسی کا عالم ہے کہ انہوں نے جو ہے چند روپوں کی مدد کی خاطر جو ہے لوگ اپنی تصویر بھی دینے کے لیے جو ہے راضی ہو جاتے ہیں. لیکن پھر ہم اس تصویر کو اتنا وائرل کرواتے ہیں کہ 1000 کا تو سامان ہی ہم ان کو دیتے ہیں اور ہزاریں لوگوں کو جو ہم تصویریں بھیج رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ نرسنگا بجوانے والی یہ بات نہیں ہے؟ سو یہاں پر یہ میں بات کہنے لگا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم ان کی تصویریں کھینچیں، لیکن کم از کم ان کے چہرے کو ہم سامنے نہ لایا کریں. ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو کیا ہو کہ اگر ہم اس راشن کے ساتھ اپنی تصویر کھڑی ہو کر تو میڈیا پر وائرل کروا دیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بہت سخاوت کرتے ہیں، آپ بہت خیرات کرتے ہیں. یا جو ہمارے ڈونرز ہیں ہم ان کو لوگوں کے کانٹیکٹ بھیج دیں، ان کا آئی ڈی نمبر بھیج دیں، ان کا ایڈریس بھیج دیں کہ جی چیک کر لیں ہمارے فلاں جگہ پر یہ لوگ ہیں اور ہم نے ان کی مدد کی ہے. میرے آفس نے بھی، ہمارے چرچ نے بھی جو ہے، ہماری ڈائسس نے بھی لوگوں کی مدد کی. ہمارے بشپ صاحب نے بھی ہمیں جو ہے چاند چیزیں بھیجی اور صرف انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ نے جو ہے ان لوگوں کی طرف ہمیں آئی ڈی کارڈ اور کانٹیکٹس نمبر جو ہے آپ ہمیں جو ہے دے دیں. انہوں نے ہم سے تصویروں کی ڈیمانڈ نہیں کی. اور لیکن یہ ہے کہ ہم جب لوگوں کی تصویریں ہم ڈال دیتے ہیں ساری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر ایک بات کو یاد رکھیں، ایک محاورہ ہے، رام رام جپنا پرایا مال اپنا. یہاں تو یہ ہمارا اپنا مال ہونا تو پھر ہم یہ بتا دیں جی یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا. مال کسی کا ہوتا ہے، ڈونر ہمارے کوئی ہوتے ہیں. آگے ہم اپنی تصویریں بنا کے تو بڑے شوق سے ہم جو ہے آگے وہ لگوا رہے ہوتے ہیں. تو لوکا کی انجیل 12واں باب اس کی 33 آیت میں لکھا ہے کہ اپنا ثواب بیچ کر خیرات کر لو. یہاں تو یہ بتائیں نا کہ آپ نے اپنی بڑی قیمتی ساری کوئی چیز بیچی ہے تو آپ نے غریبوں محتاجوں کو دے دیا، تو پھر آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں جی میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، میں نے فلاں کام کیا. تو پھر تو بندہ اپنی تصویر ساتھ دیتے ہوئے بھی جو ہے بہت اچھا جو ہے وہ لگتا ہے. اور بار کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 32 آیت میں لکھا ہے جو بوڑھے ہیں، یہاں پر بوڑھوں سے مراد میں یہ کہنا چاہوں کہ جو غریب ہیں ان کا ادب اور خداوند سے ہمیں جو ہے ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور پاک کلام میں لکھا ہے زبور 2 میں اس کی 4 آیت میں جو آسمان پر تخت نشین ہے وہ ہنسے گا اور خداوند ان کا مذاق اڑائے گا. آج ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی غربت کا ہم جو ہے امتحان لیتے ہیں اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر تو ہمارے ساتھ تصویریں بنائیں، پھر ہم ان کو جو ہے راشن دیں گے اور ہم ان کو جو ہے چیزیں ہم دیں گے. تو یاد رکھیں جب روز قیامت ہونی ہے تو پھر خداوند ہم سے بھی ہمارا حساب جو ہے ان باتوں کا لینا ہے. اور یاد رکھیں خدا کے کلام لکھا ہے سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 2 باب 7 آیت میں خدا مسکین بنا دیتا ہے اور وہی دولت مند کرتا ہے. آج یہ لوگ اگر مسکین ہیں، غریب ہیں، غربت میں ہیں تو خدا جو ہے ان کو دولت مند بھی جو ہے بنا دیتے ہیں. ہمارے 1000 روپے کے جو ہم کرتے ہیں چلیں کچھ دن تو ان کا چلتا ہے، لیکن کیا ان کا سدا بھر کے لیے ہوتا ہے؟ تو وہ خداوند وہ جو آسمانوں پر ہے وہ تو ہمیں ہر روز ہی ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ببر کے بچے تو بھوکے ہوتے ہیں پر بھوکے ہو سکتے ہیں لیکن خداوند کے تعلق کسی بھی نعمت کی محتاج نہیں تھے. تو اس خداوند کا ہم کتنا چرچا کرتے ہیں کہ جو ہمیں سب کچھ ہے ہمیں مہیا کرتا ہے. اور یہاں پر میں ایک یہ بات یہ کہوں گا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ برائے مہربانی ان لوگوں کے چہرے آپ نہ دیں، ان لوگوں کے آئی ڈی کارڈ نمبر اپنے ڈونرز کو دے دیں، ان لوگوں کو اپنے کانٹیکٹس نمبر دے دیں. اور لیکن شاید ہم اس لیے جن سے ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، دے ہم کچھ اور رہے ہوتے ہیں تو آگے جو ہے اپنے ڈونرز کو ہم جو ہے کچھ اور بتا رہے ہیں. یا شاید ہمیں یہ بھی کہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے ڈونرز کا پتہ نہ چل جائے کہ یہ ہم سے ہمارے کو ڈونرز نہ چاہیے. عجیب طرح کا رویہ یاد رکھیں. کبھی آپ ان لوگوں کے دل کے اندر گھس کر دیکھیں جن کو آپ یہ راشن کے تھیلے پکڑا کے تو ان کے ساتھ تصویریں بنا کر تو ان کی بے بسی دیکھیں کہ کہاں تک وہ تصویریں جو ہے ان کی جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں. اور یہاں پر پھر یہ میں کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی جو بھی آپ کا سسٹم ہے اور اپنے ڈونرز کو پروف دیں، لیکن برائے مہربانی ان غریب محتاج اور مسکین لوگوں کے ساتھ اس طرح سے جو ہے آپ نہ کریں. اور
یہ میری اپیل ہے، یہ میں درخواست کرنا چاہوں گا پاک کلام میں لکھا ہے متی کی 6 باب کی 2 آیت میں، بس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بچوا، جیسے ریاکار بات خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کرے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دانا ہاتھ کرتا ہے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، بلکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا۔ اور خدا یسوع مسیح کی میں نے شروع میں آپ کو مثال دی کہ خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس تھیلی رہتی تھی، وہ لوگوں سے ہدیہ لیتے تھے، لوگ ان کو ہدیہ دیتے تھے، خداوند غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے تھے۔ کہیں بھی پاک کلام میں کوئی بھی ایسا حوالہ خاص نظر نہیں آتا کہ جہاں پر خدا یسوع مسیح کہتے ہوں کہ اس بیوہ کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، شاگردوں کو کہا کہ اس کو بلاؤ، اس کا ریکارڈ بناؤ، اس کو یہ آپ دو، تو لیکن خداوند وہ سب کو جو ہے جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ ان کو جو ہے وہ بانٹ دیتے تھے۔ تو آج جو کچھ بھی ہمارے پاس آتا ہے اس کو ایک تو سچائی کے ساتھ بانٹے، اور اپنے ڈونرز کو جو ہے سیٹسفائی کرنے کے لیے لوگوں کے فون نمبر، ان کے ID کارڈ نمبر یا تصویریں بھیجنی ہے تو کم از کم اپنے ڈونرز کو بھیجیں، اور لوگوں کو آپ وائرل نہ کروائیں کہ دیکھیے جی ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں اجر دے، اجر ہم نے خداوند سے لینا ہے۔ تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ اپنے آگے نرسنگا نام بجوا جب تو خیرات کرتا ہے۔ God bless you. God be with you. Reverend Karamat Masih from St. Matthew Central Church.